السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں بالکل ٹھیک ہوں گے، بالکل خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ 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 اسی طرح ہنستا رکھے، مسکراتا رکھے۔ آپ کے عمر میں، آپ کے علم میں، آپ کے عمل میں اللہ تعالیٰ ڈھیروں ساری بہت ساری برکتیں عطا فرمائیں۔ اللہم آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی کے ہر امتحان میں کامیابی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگیوں سے تمام دکھوں کو، تمام پریشانیوں کو، تمام صدموں کو، تمام تکالیفوں کو دور کر دے۔ اللہم آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو نیک اولاد کی نعمتوں سے نوازے۔ اللہم آمین ثم آمین۔ اور وہ والدین جو اب تک اولاد کی نعمتوں سے محروم ہیں، اللہ پاک ان کو نیک اولاد کی نعمت سے نواز دے۔ اللہم آمین ثم آمین۔ میرے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے ذکر کے لیے وقت نکالو، میں تمہارے کام میں برکت عطا کروں گا، ورنہ دنیاوی کاموں کی کثرت تم سب پر میں اس قدر مسلط کر دوں گا کہ تمہیں فرصت ہی نہیں ہوگی اور سکون سے تم محروم ہو جاؤ گے۔ بے شک خدارا ایک بار پھر آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں میں کہ نمازوں کی پابندی کیجیے، قرآن پاک کو روزانہ اپنا معمول بنا لیں کہ آپ نے 2 صفحے قرآن پاک کے لازمی پڑھنے ہیں۔ استغفار کی کثرت بڑھا دیجیے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اس کی کثرت بڑھا دیجیے۔ آپ دیکھیں اگر آپ صبح سے لے کے شام تک معاف کریں، اگر ہم سے کوئی ایسے گناہ ہو جاتے ہیں جو ہمیں معلوم ہی نہیں چلتا کہ ہم نے گناہ کر دیا، ہمیں پتہ ہی نہیں چلا ہوتا، بعض گناہ ہم سے ایسے ہو جاتے ہیں کہ ہم گناہ کر کے نکل جاتے ہیں لیکن ہمیں محسوس ہی نہیں ہوتا۔ پہلے زمانے میں پتہ کیا ہوتا تھا، بچوں کا ذہن اتنا معصوم ہے کہ اگر ہم سے بھی ہماری نانی دادی یا ہمارے والدین ہم سے کہا کرتے تھے نا، بیٹا اگر کوئی چھپ کر گناہ کرو گے نا تو یہ مت سوچنا کہ آپ کو کوئی نہیں دیکھ رہا، بلکہ یہ سوچنا کہ کوئی نہ دیکھے لیکن میرا اللہ اوپر سے دیکھ رہا ہے۔ اور ہم معصوم بچے اس قدر ڈر جایا کرتے تھے کہ ہم یہی کہتے تھے کہ واقعی اگر ہم کسی کی کوئی چیز بغیر اجازت کے اٹھائیں گے تو اس نے تو نہیں دیکھا جس کی چیز ہم نے اٹھائی، لیکن اللہ پاک ہمیں ضرور دیکھ رہے ہیں۔ تو اتنا ہم لوگوں کا دماغ ماشاءاللہ، ذہن ہم لوگوں کا اتنا ہوتا تھا کہ ہم لوگ یہ کہتے تھے جو ہمارے بڑوں نے کہہ دیا وہ بات سچ ہے۔ اور آج کل گناہوں کی کثرت اس قدر کرنے لگ گئے ہیں، اس قدر مقدار میں ہم تعداد میں ہم گناہ کرتے ہیں کہ گناہ کر کر کے نکل جاتے ہیں اور ہمیں احساس تک نہیں ہوتا ہم نے گناہ کیا ہے۔ ہماری سب سے بڑی چیز ہمارے جسم کے اندر یہ جو ہماری زبان ہے، ہم اس سے دن بھر میں نہ جانے کتنے گناہ کرتے ہیں، کتنے لوگوں کا دل دکھاتے ہیں، کتنے لوگوں کی غیبت کرتے ہیں، کتنے جھوٹ بولتے ہیں، کتنے الزام لگاتے ہیں، کتنے اپنے الفاظ سے دوسرے کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کبھی ان باتوں کا آپ موازنہ کر کے دیکھیے گا تو یہ گناہ ہیں، یہ سارے گناہ ہیں۔ ابھی بھی وقت ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار موقع دیتا ہے، بار بار ہم سے کہتا ہے کہ تو گناہ کر رہا ہے تو توبہ کر لے، لیکن توبہ اس شرط پہ نہ کر کہ تو دوبارہ وہ گناہ کرے گا، تو توبہ اس شرط پہ کر کہ اللہ پاک آئندہ مجھ سے یہ گناہ دوبارہ سرزد نہیں ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ گناہ بے گناہ کیے جا رہے ہیں، اللہ سے توبہ کیے جا رہے ہیں، پھر دوسرے دن اٹھ کر آپ وہی سارے گناہ، وہی سارے کام دوبارہ سے کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس طرح نہیں ہوتا۔ کوشش کیجئے جن گناہوں سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں، ان گناہوں کی طرف دوبارہ مت جائیں۔ گناہ انسان کا سکون ختم کر دیتے ہیں۔ بے شک بہت زبردست بات ہے یہ کہ گناہ انسان کا سکون ختم کر دیتے ہیں، عبادت کی لذت چھین لیتے ہیں، چہرے کا نور ختم کر دیتے ہیں۔ گناہ کو معمولی نہ سمجھا کریں، یا یہی گناہ آپ کی آخرت تباہ کر سکتے ہیں۔ آپ مکافات کو سچ مانیں یا نہ مانیں یہ آپ کی مرضی ہے، مگر اتنا جان لیں کہ آپ کا بویا ہوا آپ کو ہی لوٹایا جائے گا۔ جنت اور جہنم تو بس ایک مقام ہے، اس کی بناوٹ اور سہولیات کی تیاری تو آپ کے عمل پہ منحصر ہے۔ جی ہاں، جیسا ہمارا عمل ہوگا ویسے ہی ہمیں آخرت میں حساب ملے گا۔ اگر ہم دنیا میں رہتے ہوئے اچھے کام کریں گے، لوگوں کا دل نہیں دکھائیں گے، اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے، اپنے ہاتھوں سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے، اپنے دل میں ہم نے نرم جذبہ رکھتے ہوئے کسی کی مدد کی ہوگی، آپ نے جو کام اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے اس کو اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دیجئے، اس کا اجر آپ کو اللہ دے گا۔ بندوں کی کوئی اوقات نہیں ہوتی کسی کو بھی کچھ دینے کی، اللہ تعالیٰ نوازتا ہے تو بندہ بھی دیتا ہے۔
تو کوشش کیجئے اگر آپ کسی کو اپنی ذات سے تکلیف پہنچا رہے ہیں تو اس کو بند کر دیجئے تکلیف پہنچانے کو. اگر آپ اچھے کام کریں گے دنیا میں رہتے ہوئے تو آپ کا ٹھکانہ جنت ہوگی. اور اگر آپ دنیا میں رہتے ہوئے اچھے کاموں کے بارے میں سنتے ہوئے تب بھی آپ نے گناہوں بھری زندگی گزاری، تب بھی آپ نے گناہوں کا راستہ اختیار کیا، تو آپ کا آخری ٹھکانہ دوزخ ہوگا. جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ. جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ. بے شک مرنے کے بعد ہی پتہ چلے گا کہ ہم جنت کے مستحق ہیں یا پھر دوزخ کے مستحق ہیں. ہمیں جنت میں راحت، آرام، آسائشیں ملیں گی یا پھر دردناک عذاب ہمارے لیے تیار ہے. ہم اس کا فیصلہ خود سے کچھ نہیں کر سکتے. بظاہر ہمیں نظر آتا ہے کہ ہم 5 وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں، ہم نے بہت بڑا احسان کر دیا. بظاہر ہمیں نظر آتا ہے کہ ہم درود پاک کی کثرت کر رہے، ہم نے بہت بڑا کام کر دیا. بظاہر ہمیں نظر آتا ہے کہ ہم حج کر آ گئے، ہم نے بہت بڑا کام کر دیا. بظاہر ہمیں نظر آتا ہے کہ ہم دوسروں کی مدد کرتے ہیں، لیکن ان سب چیزوں کے پیچھے ہمارا دل کس قدر مطمئن ہوتا ہے اور ہمارے دل کے اندر کوئی بغض نہیں ہوتا، کسی کے لیے کوئی حسد نہیں ہے، کوئی جلن نہیں ہے. ہمارا دل بالکل پاک ہے، صاف ہے، ہمارے دل میں سامنے والے کے لیے ہمدردی ہے. یہ صرف فیصلہ طے کرنے والا اللہ پاک ہے. اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی. زندگی رہی تو نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ ایک بار پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں گی. جب تک کے لیے اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. میں بھی آپ سب کے لیے بے حد دعائیں کرتی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.